نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام سربراہ مجلس وحدت مسلمین تو راجہ ناصر عباس صاحب، مرد حر، میں ہمیشہ انہیں یاد کرتا ہوں اس لقب سے، قابل صد احترام امین شہیدی صاحب، پیر طریقت، رہبر شریعت، سربراہ جمعیت علماء پاکستان پیر سید معصوم نقوی صاحب، اور انتہائی مشکل حالات میں جواں مردی سے لڑنے والے میرے برادر محترم رحیق عباسی صاحب، مجلس وحدت مسلمین کے انتھک بے لوث اور دن رات پولیٹیکل شعبے کو چلانے والے محترم ناصر شیرازی صاحب، سید جواد الحسن کاظمی صاحب، صاحبزادہ عمار سعید صاحب، اور اس حال میں براجمان علماء اکرام، معزز و محترم سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خیال جتنی گفتگو ہو چکی ناصر شیرازی صاحب سے لے کے اور رحیق عباسی صاحب تک، اس کے بعد مزید کسی بات کی گنجائش تو نہیں، لیکن دو گزارشات عرض کروں گا کہ اپنی تقریر کو دو حصوں میں اور ہر حصہ میں صرف چند منٹ آپ کے لیے لوں گا۔ پہلا حصہ ہم فوکس کریں اگر ضرب عضب کو، تو صرف دو گزارشات ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ طالبان ایک ملیٹنٹ ونگ ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی کہی کہ اس ملیٹنٹ ونگ کا پولیٹیکل ونگ مسلم لیگ نون ہے۔ وہ طالبان سے مذاکرات کے حوالہ سے ہو، حکیم اللہ یا بیت اللہ مسعود کے جہنم واصل ہونے پر آنکھوں میں آنسو آنے کے حوالہ سے ہو، یا رانا ثناء اللہ کے کالعدم جماعتوں کی سرپرستی کرتے ہوئے درود و سلام پڑھنے والوں پر FIRs دینے کے حوالہ سے ہو، یہ موقف ہمیں بتلانے کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک بات عرض کروں کہ آپریشن ضرب عضب کے سب سے بڑے سپورٹرز آج یہاں پر موجود ہیں۔ بڑا مشکل تھا ہمارے لیے جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، ہمارے خلاف یہ وحشت و بربریت کا کھیل کھیلا گیا اور اس کے اوپر ہمیں جسٹس نہیں ملا، لیکن ہم نے محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آپریشن ضرب عضب کی سپورٹ کی۔ آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنائی تھی۔ ہم ان میں سے نہیں جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے، یا ہم ان میں سے نہیں جو یہ کہتے رہے شیراں والا باغ میں کہ خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ آج ان کی نسلیں اپنے آباء و اجداد کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، باللسان نہیں بالفعل۔ ان کے بڑے باللسان بالفعل کے قائل تھے، یہ بالفعل کے قائل ہیں، باللسان ذرا سلپ ہو گئی ہیں۔ تو آپریشن ضرب عضب کو ناکام بنانے کی سب سے بڑی سازش پاکستان میں طالبان کے پولیٹیکل ونگ مسلم لیگ نون نے تیار کی، اور جس کی بنیاد یہ رکھی گئی کہ صوبہ پنجاب کے اندر ایک ایمپلیفائر ایکٹ لایا گیا۔ ارے بندگان خدا، گزشتہ 3 سال سے مساجد کے اندر عربی خطبہ کے علاوہ اور کوئی چیز سپیکر پر نہیں دی جاتی، کوئی تقریر سپیکر پر نہیں ہوتی، لیکن یہ بات ہمارے ساتھیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم تو خود اس چیز کے قائل ہیں کہ جو سپیکر پر بیٹھ کر فرقہ واریت پھیلائے اس کو پکڑو اور اس کو سزا دو۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر سپیکر کے اندر آذان نہ ہو سکے اور درود و سلام نہ ہو سکے تو ایسا ایمپلیفائر ایکٹ نہ ہمیں منظور ہے، اور اس بات کا جواب دو کہ یہ صرف پنجاب میں کیوں ہے۔ کہتے ہیں جی نیشنل ایکشن پلان بن گیا۔ نیشنل ایکشن پلان صرف پنجاب کا نام نیشنل ایکشن پلان ہے؟
کیا باقی صوبے وہ نیشنل الیکشن پلان کو فالو کرنے کے پابند نہیں ہیں؟ تو وہ لوگ جو آپریشن ضرب عضب کو سپورٹ کر رہے تھے، ان لوگوں کو ان ایف آئی آرز میں نومینیٹ کرتے ہوئے 2700 کے قریب صرف اہل سنت کی اور اسی کے کم و بیش اہل تشیع کی گرفتاریاں کر لی گئیں صوبہ پنجاب کے اندر. اور انہیں کیا لکھا گیا؟ میں نے وہ ایویڈنس دیا تھا، ابھی بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. مختلف مقامی انتظامیہ نے لکھا کہ دیز پیپل آر ٹیررسٹ، دے آر انوالوڈ ان ٹیررزم، سیکٹیرینزم اینڈ دے آر ہیلپنگ دا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ. ہم گئے لاہور ہائی کورٹ میں، جج صاحب نے پوچھا کہ ان صاحبان کے خلاف کوئی ایف آئی آر یا کمپلین ہے؟ تو کہنے لگی نہیں جناب، ایف آئی آر اور کمپلین کوئی نہیں، لیکن یہ غدار ہیں. تو اس پر ایک صاحب کو کہا گیا کہ کیوں نہ آپ کا ٹرانسفر واپس بلوچستان ہی کر دیا جائے کہ جن لوگوں کو 1.5 ماہ پہلے تک 2 ماہ پہلے تک آپ پیس ایوارڈز دے رہے تھے، آج ان لوگوں کو اپنے ٹیررسٹ لکھ دیا. اس چیز کو جسٹیفائی کریں اور وہ معافی مانگ کے وہ الفاظ واپس لے کے چلے گئے. تو آپریشن ضرب عضب کو ناکام کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کاوش کر رہی ہے، اور پھر وہاں پر لوگوں کو بتلایا یہ جاتا ہے کہ ہم یہ گرفتاریاں فوج کے کہنے پر کر رہے ہیں، تاکہ وہ طبقہ جو افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا اور اس جنگ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے دل میں بددلی پیدا ہو. لیکن ہم یہ بات واضح کر دیں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ باللسان نہیں ہے، اگر کہیں ضرورت پڑی تو انشاءاللہ جانوں کا نذرانہ بھی اپنی فوج کے ساتھ دیں گے. اور دوسری بات، یمن کی صورتحال کے حوالہ سے، اور چند روز پہلے ایک تقریب چل رہی تھی، وہاں پہ بتایا گیا کہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بالکل اچھی بات ہے، لیکن ملت بھی 2 قسم کی ہیں. اسلام امن، محبت، رواداری، بھائی چارہ، برداشت، ریلیجس ہارمنی، آزادی، ٹالرنس، ان چیزوں کا میسج دیتا ہے. اور بم دھماکہ، سوسائڈ بومبنگ، مزارات کو شہید کرنا، امام بارگاہوں کو شہید کرنا، مختلف مذاہب کے لوگوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنا، یہ فساد کی جانب لے کے جاتا ہے. تو اتحاد ملت اسلامیہ ایک بات ہے، اتحاد ملت فسادیہ دوسری بات ہے. تو اگر تو، اور میں تو نام لیتا ہوں، میں نے کبھی اشارتاً کنایتاً بات نہیں کی، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب، سمیع الحق صاحب، محمد احمد لدھیانوی صاحب، مولوی عبدالعزیز صاحب، یہ تمام صاحبان سب سے پہلے یہ مطالبہ کریں کہ باغی یعنی طالبان کے خلاف آپریشن کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس لفظ کے ساتھ کہ ریاست پاکستان کے باغی طالبان کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو یقیناً ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پہلے ان کو باغی ماننا پڑے گا. اس لیے کہ یمن میں تمہیں یہ یاد آ گیا کہ وہاں پہ حوثی قبائل یا دیگر جو مختلف قبائل اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ریاست کے باغی ہیں، اور جس ریاست میں بیٹھے ہو اس ریاست میں باغیوں کی سب سے بڑی جو پروردہ جو جن لوگوں نے کیا، جو لوگ ان کو پروان چڑھاتے رہے، وہ تو تم لوگ ہو. اور آل سعود کا کردار، کہتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے لیے اہلیت سب سے پہلی شرط ہے. دنیا میں تیل کے ذخائر جو سعودی عرب کے پاس موجود ہیں، مالی وسائل جو سعودی عرب کے پاس موجود ہیں، میں ہسٹری کی، منطق کی، لاجک کی بات کرتا ہوں کہ آل سعود کے پاس تو اخلاقی طور پہ بھی اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس، اور حرمین کے تحفظ کی باری آئی تو فوج ہی موجود نہیں. تم نے تو اپنے آپ کو خود نااہل ثابت کر دیا. مزہ پھر تھا کہ تمہاری اپنی فوج موجود ہوتی اور تم حرمین کے تحفظ کی بات کرتے، اور پھر حرمین کے تحفظ کی بات وہ کرتے ہیں جو سرکار کے روضے پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں دیتے.
حرمین کے تحفظ کی بات وہ کرتے ہیں جو قبلہ اول کو مسمار کروانے میں اسرائیل کے ساتھی ہیں. حرمین کے تحفظ کی بات وہ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی شہادت پر جشن مناتے رہے داعش کے ساتھ مل کے. وہ حرمین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. جو ہستیاں حرمین کے لیے قربان ہوئیں ان کی زیارتوں کو ختم کر کے حرمین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. حرمین کا تحفظ انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن پہلی بات بتلا دیں کہ حرمین کو کوئی خطرہ ہی نہیں. جو صاحب ایمان، اگر تو کافروں کی فوج یلغار کر رہی ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب حرمین کو کوئی خطرہ ہے. آپ یمنی قبائل کو تو مسلمان آپ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. تو کیا کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ ہم نے بیت اللہ یا روضہ رسول کو مسمار کرنا ہے یا قبضہ کرنا ہے؟ نعوذ باللہ. تو یہ تو ایک لاجیکلی منطقی بات ہے کہ پہلی تو بات یمنی آ نہیں رہے، اگر وہ آ بھی جائیں تو تم سے بہتر حرمین کا تحفظ کریں گے. حرمین کو کوئی خطرہ نہیں. جس دن حرمین کے تحفظ کی بات آئی تو انشاءاللہ پاکستان کی قوم، میاں نواز شریف صاحب تو اس دن آپ کو پیکیڈیلی سرکس یا مے فیئر اسٹیٹ اپنے گھر میں ملیں گے، لیکن ہم آپ کو حرمین کے آگے اپنی جانیں دیتے ملیں گے. یہ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ، اپنے اثاثہ جات کو محفوظ کرنے کی جنگ، اپنی اولادوں. اور دیکھیں ملت اسلامیہ کی بات کون کرتے ہیں؟ موجودہ حکومت جو میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان میں موجود ہے. اور سعودی عرب کا بھی آپ کردار دیکھیں، آل سعود کا. شام میں باغی پیدا کر کے ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف کہتے ہیں کہ یہ جی حریت پسند ہیں، اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو آپ سپورٹ کریں. اور یمن میں یمن کے رہنے والے اپنے حق کی لڑائی لڑیں تو کہنے جی یہ باغی. یعنی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہر جگہ کے اوپر. شام کی بات لے لیں، یمن کی بات لے لیں. اور یہ OIC، اس کو ویسے کہا تو جاتا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، لیکن میں الا ماشاء اللہ اس میں سے چند سربراہان کو نکال کے یا چند مملکتوں کو نکال کے میری اس کے بارے میں جو اسیسمنٹ ہے وہ میں یہ کہتا ہوں آرگنائزیشن آف اسلامک کرمنلز. فلسطین پر حملہ ہوا، OIC ہمیں نظر نہیں آئی. لبنان پہ حملہ ہوا، OIC ہمیں نظر نہیں آئی. لیبیا پہ حملہ ہوا، OIC ہمیں نظر نہیں آئی. سیریا پہ حملہ ہوا، OIC ہمیں نظر نہیں آئی. عراق پہ حملہ ہوا، OIC ہمیں نظر نہیں آئی. پاکستان کی اینٹ سے اینٹ طالبان نے بجا دی، OIC ہمیں نظر نہیں آئی. آج آل سعود کی بات آ گئی تو OIC آگے آ گئی. تو پھر میرا خیال ہے یہ آل سعود کے حقوق کے تحفظ کے لیے آرگنائزیشن بنائی گئی ہے. یہ کوئی اسلامی ممالک کے حقوق کے تحفظ کے لیے آرگنائزیشن نہیں بنائی گئی. اور یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس فکری سوچ کو ہمیں آگر لے کر چلنا ہے کہ وہ ممالک یا وہ آرگنائزیشنز جو دوغلی پالیسی پر کاربند ہیں، ہمیں علل اعلان، دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا کوئی پتہ نہیں گولی سے آنی ہے یا ہارٹ اٹیک سے آ جانی ہے. ایک ہم ڈرتے بھی بہت ہیں. حق بات کہنی چاہیے. حق بات کہتے ہوئے خدا اور عشق مصطفیٰ میں موت آ جائے، اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنگ تباہ اور برباد کرنے کے بعد کہہ دیا نہیں جی وہ ملے نہیں، وہ ہے نہیں. حملہ سعودی عرب نے یمن پہ کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ خطرہ سعودی عرب کو یمن سے. عرب لیگ تو جناب وجود ہی نہیں ہے. عرب لیگ تو بس آپ سمجھ لیں، میں نے پہلے کہہ دیا، یہ عرب لیگ ہو، غرب لیگ ہو، غرق لیگ ہو، جو بھی لیگیں ہیں یہ صرف آل سعود کے تحفظ کے لیے، ان کے پیسے پہ پلتی ہیں نا. انہوں نے اپنے پیسے کو پروڈکٹیوٹی کی جانب نہیں لگایا، انہوں نے اپنے پیسے کو امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے نہیں لگایا. وہ آج ہمارا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ حرمین کے جو محافظین ہیں ان کا کام یہ تھا کہ وہ ملت اسلامیہ کا دفاع کرتے. پوری دنیا میں مسلمانوں کو جس طریقے سے کافروں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ پھینکا، ان کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے، نہ کہ ان کے ہواری بنتے. ہر جنگ میں
آپ اس کا کنکلوژن نکال کے دیکھ لیں, آپ اس کا اینڈ نکال کے دیکھ لیں جو کسی اسلامی ملک کے خلاف ہے, ایون پاکستان کے خلاف ہے. یہ طالبان یا القاعدہ, یہ تحفہ اور نذرانہ تو آل سعود کا ہی تھا نا سب کانٹیننٹ کے لیے. اور یہ ایسے ہمارے حکمران, ایسی محنتی قوم, ایسی مشقت کرنے والی قوم, اور ہمیں معذرت کے ساتھ سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں, یہ کہتے ہیں جی سعودی عرب ہماری بڑی مدد کرتا ہے. اچھی بات ہے, بھائی کی مدد ہوتی ہے, دلالوں کی مدد نہیں ہوتی. یہ جو پوری دنیا کے اندر ہمارے حکمرانوں نے ہمارے قوم کو ایک جانب لگا دیا, اس جانب کہ جب بھی کسی ملک کی سپورٹ کرنی ہو تو کہتے ہیں جی وہ ملک ہماری بڑی مدد کرتا ہے. یہ کوئی غیرت کا مقام نہیں, یہ بے غیرتی کا مقام ہے کہ ہم بیکاریوں کی طرح پوری دنیا میں کھڑے ہیں. کبھی یہ کہنے کی نوبت بھی لے آؤ کہ اس ملک کا ساتھ دینا ہے اس لیے کہ ہم اس کی بہت مدد کرتے ہیں. اور میں پچھلے دنوں انگلینڈ تھا, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. قوم کو ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قسم پرسی اور زوال اور انحطاط کا شکار کیا جاتا ہے, ود پلاننگ کیا جاتا ہے, ود اسٹریٹجی کیا جاتا ہے. آج جب یہ بات کی جاتی ہے کہ فلانا ملک ہماری مدد کرتا ہے تو ہم تالیاں بجاتے ہیں, لیکن اس ملک کے لوگ سوچتے ہیں کہ عجیب بے شرم لوگ ہیں, یہ بھیک لینے کے بعد تالیاں بجا رہے ہیں. تو وہ ایکس برٹش پرائم منسٹر ایک تقریب میں موجود تھے لنڈن میں پاکستانی کمیونٹی کی, تو انہوں نے مختلف چیزوں کا تعارف کرواتے تمام پاکستانی کمیونٹی 2-2.5 ہزار کا وہاں پہ کراؤڈ موجود تھا, وہاں پہ بیٹھی تھی. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی سب سے زیادہ مدد کرنے والے ملک ہیں, تو اتنی ہی زیادہ تالیاں بجیں اور وہ بندہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا. ان کے ساتھ جو پارلیمنٹیرینز تھے, ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کے جو ممبر تھے, وہ کہنے لگے عجیب قوم دیکھی ہے جو بھیک ملنے پہ افسوس کی بجائے خوشی کا اظہار کرتی ہے. یہ تربیت ہمارے اس پولیٹیکل سیٹ اپ نے ہماری نیشن کی کہ جس چیز پر ہمیں ڈوب مرنا چاہیے اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. ہمارے پاس دنیا کی کون سی چیز نہیں, بیسٹ ایگریکلچر سسٹم ہمارے پاس, بیسٹ پانی کا سسٹم ہمارے پاس. دنیا کے چند ان ممالک میں جہاں پہ 4 پراپر موسم, جہاں پہ فصل, جہاں پہ زمین, جہاں پہ محنتی قوم, جہاں پہ مشقت کرنے والی قوم, جہاں پہ ادب کرنے والی قوم. لیکن دنیا میں جن ممالک کے پاسپورٹ سب سے زیادہ نچلی لسٹ میں لکھے گئے ہیں, جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس میں نیچے سے تیسرے نمبر پہ ہمارا نام ہے. اب نچلے 2 جو ہیں وہ اتنے چھوٹے سے ملک ہیں کہ ان کا نام بھی یاد نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ وہ جو سروے کیا گیا اس میں اپنے ملک کے لیے کٹ مرنے کے جذبے کے لحاظ سے پاکستانی قوم دنیا میں تیسرے نمبر پہ آئی. اور پہلی 2 بہت شہروں جتنی ریاستیں ہیں دنیا کے آئیڈینٹیفائڈ بڑے ممالک میں سے پاکستان پہلے نمبر کے اوپر ہے اس حوالے سے. لیکن ہم نے اس قوم کو کہاں پہ استعمال کیا؟ ہم دوسروں کے مفادات کی جنگ لڑتے رہے ہمیشہ. آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے, ہم نے کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا. ہم نے اپنی فوج, اپنے ٹیکس دیتے ہیں, پاکستانی قوم پیسہ دیتی ہے, پاکستانی قوم محبت دیتی ہے. ہم اپنی فوج کو پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنی فوج کو کسی اور ملک کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے. اگے رئی عباسی صاحب فرما رہے تھے اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہہ دی کہ افغانستان میں تو ہم نے فوج بھی نہیں بھیجی تھی, افغانستان میں تو صرف چند لوگوں کو سپورٹ کیا گیا تھا. اس کا خمیازہ آج یہ قوم بھگت رہی ہے 70,000+ لاشوں کی صورت کے اندر. تو اگر خدا نہ خواستہ مشرق وسطیٰ کی اس جنگ کا ہم حصہ بنیں تو داعش بھی دور نہیں ہے. یہاں سے 2 یا 3 کلومیٹر یہ لال مسجد ہے جہاں پہ وہ داعش کا جو خواتین کی وہ تنظیم ہے جس نے فیس بک پہ بیٹھ کے داعش کی سپورٹ کا اعلان کیا اور جہاد بن نکاح کے قائل ہونے کا فیصلہ کیا. تو داعش تو یہاں پہ موجودہ اس جنگ کا حصہ بنیں گے. آپ یہاں سے سمندر پار جا کے نتائج آپ کو اسلام آباد میں بھگتنا پڑیں گے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہمیں کرنا چاہیے. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں لیکن ہم خام میں کسی کے حمایتی بھی نہیں ہیں. جب پاکستان کی باری آئی, 1965 کی وار آئی, تو ہمیں بتایا جائے ہمارے لیے اسلامی امہ نے کیا کیا. تلخ سوالات ہیں لیکن کرنے پڑتے ہیں بینگ اے نیشن. جب 1971 کی باری آئی تو سعودی عرب کہاں تھا؟ ہمارا سب سے بڑا ایلائی جو تھا, ان کا جہاز آج بھی امریکہ میں اس بندرگاہ پہ سیف ہے. اس پٹی لگا کے ساتھ, اس عنوان کے ساتھ, یہ وہ جہاز ہے جو مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے بھیجا گیا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا لیکن جہاز ادھر ہی کھڑا رہا. امریکنز
یہ سوالات ہمیں کرنے پڑتے ہیں کہ ہم نے کو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم نے کو قسم نہیں کھائی ہوئی، ہم کو موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ان دا ورلڈ نہیں ہیں کہ ہماری کوئی فکر نہیں، ہماری کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی کام نہیں، فارغ بیٹھے ہیں تو جس جگہ پہ دنیا میں کوئی پرابلم اٹھ کے اس پرابلم کے اندر جا کے ہم اپنے آپ کو لازماً وہاں کا فریق بنا لیں۔ ہمارے تو گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر یہ حالات ہم ٹھیک کر لیں تو یہ بھی معجزات میں سے ایک معجزہ ہوگا کہ اگر ہم پاکستان کے حالات کو ٹھیک کر لیں تو ہم پاکستان کی افواج کو، جن کے لیے ہماری جان بھی حاضر، ہماری مال، ہمارے اولاد، بچے، ہر چیز، یہ وہ جوان ہیں جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری لگاتے ہوئے بارڈر پہ خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ تکفیریت یہ وہ ٹولہ ہے پوری دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام کا حقیقی چہرہ مسخ کر دیا۔ جانے سے پہلے صرف ایک فکری بات آپ سے کرتا چلوں کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ یہ مسلمان فخر سے لگایا کرتا نعرہ تکبیر۔ آج اسلام کی خدمت کرنے والوں نے دیکھیں اسلام کی کیسی خدمت کی کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ نعرہ تکبیر لگا دیں جو نان اسلامک ہے، آپ کو فوراً گولی مار کے اڑا دیا جاتا ہے کہ یہ سوسائڈ بامبر ہے۔ ہماری تو بنیاد اس طرح ہلا دی گئی کہ جس چیز پہ ہمیں فخر تھا اس چیز کو باعث مذمت بنا دیا گیا پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک فکر ہے، ایک غور ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اور میاں صاحب وہ کہتے ہیں لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، اور باتوں کے وہ نہیں مانتے، کوشش پچھلی مرتبہ ہم نے یہ کی تھی باتوں سے مان جائیں، نہیں مانے، دوسری کوشش بھی انشاءاللہ ان قریب ہوگی۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ رحیق عباسی صاحب بیٹھے ہیں، رحیق عباسی صاحب کو پتہ ہے، ڈاکٹر صاحب بھی آنے والے ہیں، انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ایک جد و جہد لے کے چلیں گے، اور اس مرتبہ کیسر و کسرا کے یہ ایوان ہم گرا کے رہیں گے۔ میاں صاحب فوج سعودی عرب نہیں جانی، نہ ہم نے جانے دینی ہے۔ جو پارٹیاں اس وقت اتحاد امت کی باتیں کر رہی ہیں، سعودی عرب کے دفاع کی بات کر رہی ہیں، حرمین کے دفاع کی بات کر رہی ہیں، نہ حرمین کو خطرہ ہے، ان پارٹیوں سے صرف ایک درخواست ہے، آپ ہمیں بلائیں، ہم آئیں گے، لیکن پاکستان کے تکفیریوں کو، پاکستان کے باغیوں کو سب سے پہلے ذرا کنڈیم کریں، پہلے اپنا گھر ٹھیک کر لیں، پھر دوسرے کے گھر چلیں گے۔ آپ ایک ریلی ملا فضل اللہ کے مارے جانے پہ جشن فتح کی آپ بھی نکالیں، نہیں تو ہم نکالتے ہیں۔ آپ اس بات کو گارنٹی کریں کہ آپ وہاں پہ آئیں گے تو ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ آپ کے دل کے اندر طالبان کی جو محبت ہے، آپ کے دل کے اندر اس تکفیری سوچ کی جو محبت موجود ہے، وہ اظہر من الشمس ہے، ہمارے علم میں ہے کہ پولیٹیکل مجبوریوں کی بنیاد پر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ اور بات کرتے ہیں، خب سے باطن ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، بعض کی شکل پہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو بہت ساروں کی شکلوں پہ بھی ظاہر ہو گیا۔ میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر راج صاحب آپ کو اور مجلس اتحاد المسلمین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام کروایا، اور ہمارا اتحاد تو آلریڈی موجود تھا، پاکستان عوامی تحریک، سنی اتحاد کونسل، مجلس اتحاد المسلمین، پیر صاحب بھی تشریف لے آئے، حاجی صاحب بھی تشریف لے آئے، انشاءاللہ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں اور انہی درگاہوں کے گدا ہیں اور انہی درگاہوں کے ماننے والے ہیں۔ جب شہید ہونے کی باری آئی تو یہی سالار قافلہ آپ تمام لوگ ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔